نینی، جسے گگلنگ گرینی، لونلی ہارٹس کلر، بلیک ویڈو اور لیڈی بلو بیئرڈ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، لیکن اس کو آخر یہ نام کیوں پڑا؟ نینی نے ٹوٹل 11 لوگوں کا مرڈر کیا، جن میں سے 4 تو اس کے خود کے ہسبینڈز تھے، لیکن کوسچن تو یہ ہے آخر اس نے ایسا کیا کیوں، اور وہ 6 لوگ کون تھے جن کا قتل نینی کے ہاتھوں ہوا؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے۔ آئی ایم کائنی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ساگا ایکوس۔ سو بنا کسی دیری کے لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ نینی 4 نومبر 1905 کو بلو ماؤنٹین الباما، جو کہ انیسٹنس کا ایک حصہ ہے، میں پیدا ہوئی۔ نینی کا پیدائشی نام نینسی ہیزل تھا۔ نینی کے ماں باپ لوسیا اور جیمز ہیزل کے 5 بچے تھے، جن میں سے نینی بھی ایک تھی۔ نینی کا ایک بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ نینی اور اس کی ماں دونوں ہی جیمز سے نفرت کرتے تھے، جو کہ ایک کنٹرولنگ اور ابیوسو باپ اور شوہر تھا۔ جیمز اپنے بچوں کو فیملی فارم میں کام کرنے کے لیے زبردستی کرتا تھا اور کبھی سکول نہ جانے دیا، جو کہ نینی کی کم ایجوکیشن کا نتیجہ ہے، جس سے نینی کی آنے والی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں جب پوری فیملی ریلیٹیو سے ملنے ساؤتھرن الباما ٹرین میں جا رہے تھے، تو نینی کا سر میٹل کی روڈ سے جا لگا جب ٹرین اچانک سے رک پڑی۔ کچھ سالوں بعد اس کے سر میں شدید درد، کبھی کبھار بے ہوش اور ڈپریشن کا شکار تھی۔ نینی اس ایکسیڈنٹ کو اپنی مینٹل اسٹیبلٹی کا قصوروار کہتی تھی۔ بچپن میں نینی کی فیوریٹ ہابی اپنی ماں کی رومانس میگزینز پڑھنا تھی۔ ان میگزینز میں شارٹ لو سٹوریز لکھی ہوتی تھیں۔ ان سٹوریز نے نینی کی ایکسپیکٹیشن کو بڑھا دیا اور وہ رومانٹک فیوچر کے خواب دیکھنے لگی۔ اس کا میگزینز کا فیوریٹ پارٹ لونلی ہارٹس کالم تھا، جہاں ان لوگوں کے نیم لکھے ہوتے تھے جنہیں کسی پارٹنر کی تلاش ہوتی تھی، لائک بمبل، ٹنڈر، فیس بک۔ نینی کا باپ اسے اور اس کی بہنوں کو میک اپ اور اٹریکٹیو کپڑے پہننے سے روکتا تھا، اور وہ انہیں ڈانس اور دوسرے گیدرنگ ایونٹس میں بھی جانے سے روکتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس طرح یہ آدمیوں کے ہاتھوں چائلڈ اسولٹ سے بچی رہیں گی۔ نینی کی 16 سال کی عمر میں چارلی بریکس سے شادی ہو جاتی ہے، جو کہ اسی کے ساتھ لینن فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ باپ کی اجازت لیتے ہی انہوں نے 4 مہینے ڈیٹنگ کرنے کے بعد شادی کر لی۔ چارلی ایک سنگل ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، جس نے چارلی کی شادی کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنے کی ضد کی۔ نینی نے بعد میں لکھا، میں نے میرے باپ کی خواہش پر شادی کی 1921 میں، اسی لڑکے سے جسے میں 4 یا 5 مہینے سے جانتی ہوں، جس کی کوئی فیملی نہیں تھی سوائے ایک ماں کے، جو کہ غیر شادی شدہ، اور جس نے میری زندگی پر قابو پا لیا پوری طرح جب ہماری شادی ہوئی۔ انہیں کبھی وہ چیز غلط ہی نہیں لگتی تھی جو وہ کرتی تھی، لیکن وہ جادو کرتی تھی۔ وہ میری ماں کو کبھی پوری رات رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ چارلی کی ماں چارلی کی توجہ حاصل کرتی تھی اور نینی کو کنٹرول کرنے لگی جیسے اس کا باپ کرتا تھا۔ اسی شادی سے 4 بیٹیاں ہوئیں۔ 1923 سے 1927 کے درمیان نینی نے بچپن میں جیسے خواب سجائے تھے وہ پورے تو نہ ہو سکے، تو نینی سٹریس کے مارے ڈرنک کرنے لگی اور اسموکنگ کی عادت اس کی ایڈکشن بن گئی۔ دونوں ناخوش پارٹنر کو ایک دوسرے پر شک تھا اور چارلی تو کئی دنوں تک غائب ہی رہتا تھا۔ 1927 میں انہوں نے 2 درمیانی لڑکوں کو کھو دیا۔ موت کی وجہ فوڈ پوائزننگ بتائی گئی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد چارلی اپنی بڑی بیٹی میلوینا کو لے کر چلا گیا، نیو بورن فلورین کو پیچھے چھوڑ کر۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ چارلی کی ماں کی موت ہو گئی۔ نینی نے کاٹن مل میں جاب لے لی تاکہ اپنا اور فلورین کے خرچے پورے کر سکے۔ 1928 میں چارلی میلوینا کو واپس لے آیا، اور جب چارلی اور نینی کی ڈائیورس ہو گئی، چارلی ڈائیورس کے بعد میلوینا کو بھی نینی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ نینی دونوں لڑکیوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر واپس چلی گئی۔ چارلی کا یہ کہنا تھا کہ اس نے نینی کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس سے ڈرتا تھا۔ Her second husband was رابرٹ فرینکلن۔ ان کی شادی 1929 میں ہوئی۔ وہ میلوینا اور فلورین کے ساتھ جیکسن ولا میں رہتے تھے۔ After a few months نینی کو پتہ چلا کہ رابرٹ الکوہولک ہے اور اس کے ساتھ اسولٹ کے کرمنل ریکارڈ بھی تھے۔ اس سب کے باوجود یہ شادی 16 سال تک چلی۔ 1943 میں میلوینا کے ہاں ایک بیٹا رابرٹ ہوا۔ 2 سال بعد ایک اور بچہ ہوا، بٹ اس کی موت ہو گئی۔ میلوینا کے اوپر میڈیسن کا اثر تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ میلوینا بے ہوشی کی حالت میں تھی جب اس نے اپنی ماں کو اپنے بچے کے سر میں ہیٹ پن گھساتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کلیریفیکیشن کے لیے اپنے ہسبینڈ اور سسٹر سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا۔ نینی نے کہا کہ بچہ مر چکا ہے، اور انہوں نے نینی کے ہاتھ میں ہیٹ پن بھی دیکھی تھی، پر ڈاکٹرز پازیٹیو ایکسپلینیشن نہ دے سکے۔ سو گیس واٹ،
بچے کی موت کا اور ہیڈ پن کا آپس میں کیا تعلق؟ تو جن کو نہیں معلوم میں ان کو بتا دیتی ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری بونز نرم ہوتی ہیں اور اسی طرح بچے کا سر کا ایک حصہ بھی نرم ہوتا ہے۔ تو جب نینی نے ہیڈ پن بچے کے سر میں گھسائی تو وہ اس کے آرگن تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی۔ میلوینا اور اس کا ہسبینڈ الگ ہو گئے اور میلوینا ایک سولجر کو ڈیٹ کرنے لگی۔ نینی رضامند نہ تھی، جس کی وجہ سے میلوینا اور نینی کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو میلوینا اپنے باپ رابرٹ سے ملنے گئی۔ تو اس کا پہلا بیٹا رابرٹ بھی نینی کی دیکھ بھال میں تھا، جس کی 7 جولائی 1945 کو مسٹیریسلی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے مرنے کی وجہ اسفیکسیا تھی۔ ایسفیکسیا ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے جس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ 1945 میں اس کے دوسرے شوہر رابرٹ فرینکلن نے نینی کا ریپ کیا۔ اگلے دن نینی نے ریڈ پوائزن رابرٹ کی کام وسکی جار میں ملا دیا اور وہ اسی شام مر گیا۔ نارتھ کیرولینا میں سفر کے دوران نینی ایک لونلی ہارٹس کالم کے ذریعے اپنے تیسرے ہسبینڈ آرلی لیننگ سے ملی اور 3 دن بعد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ پھر دوسرے شوہر کی طرح آرلی بھی الکوہولک اور وومنائزر تھا۔ اس شادی میں نینی تھی جو مہینوں تک غائب رہتی تھی، لیکن جب وہ گھر میں ہوتی تھی تو وہ ایک اچھی ہاؤس وائف کا رول پلے کرتی تھی۔ اور جب آرلی کی موت، جس کی وجہ ہارٹ فیلئر بتائی گئی، تو ٹاؤن کے لوگوں نے فیونرل پہ نینی کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کا جو گھر تھا وہ آرلی کی سسٹر کو دے دیا گیا، جو کہ بعد میں جل گیا تھا۔ اور آرلی کی ماں کی موت کے بعد نینی نارتھ کیرولینا چھوڑ کے اپنی بہن ڈووی کے گھر میں رہنے چلی گئی اور ڈووی بیڈ ریسٹ پر تھی اور نینی کے آنے کے بعد ہی وہ مر گئی۔ پنوتی ہی تھی جو جہاں جاتی تھی وہاں لوگ ہی مر جاتے تھے۔ ایک اور ہسبینڈ ڈھونڈنے کی تلاش میں نینی نے ڈیٹنگ سروس ڈائمنڈ سرکل کلب جوائن کیا اور وہاں پہ اس کی ملاقات رچرڈ مارٹن سے ہوئی۔ انہوں نے 1952 میں شادی کر لی۔ رچرڈ کو ڈرنکنگ پرابلم نہیں تھی، بٹ وہ بھروسے کے قابل نہیں تھا۔ اپنے شوہر کو زہر دینے سے پہلے ایک دن جنوری 1953 میں اس کی ماں لوسیا اس کے پاس رہنے کے لیے آئی، جب اس نے اپنی ماں کو زہر دے دیا۔ رچرڈ کی موت 3 مہینے بعد 19 مئی 1953 کو ہو گئی۔ نینی نے سیمیول ڈوز سے جون 1953 میں شادی کر لی۔ ڈوز ایک نیزرین چرچ کا منسٹر تھا جس نے اپنی فیملی کو ایک ٹورنیڈو میں کھو دیا تھا۔ سیمیول نے نینی کو رومانٹک ناولز اور سٹوریز پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ ستمبر میں سیمیول ڈوز فلو لائک سمپٹمز کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ ڈائگنوز ہوا کہ اسے ڈائجسٹیو انفیکشن ہے۔ اس کا علاج ہوا اور 5 اکتوبر کو ڈسچارج کر دیا۔ سیمیول کی موت 12 اکتوبر 1954 میں ہو گئی تھی۔ ڈوز کی اچانک موت نے اس کے ڈاکٹر کو الرٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ڈوز کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اٹوپسی سے پتہ چل گیا کہ ڈوز کے سسٹم میں ہیوج اماؤنٹ آف ارسینک پایا گیا اور نینی کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا۔ ڈیٹیکٹیو جس نے نینی سے سوال جواب کیے تھے، اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی، بٹ کیس کے بارے میں نہیں۔ تو جب اس سے کوسچن کیے جا رہے تھے تو وہ ایسے جواب دے رہی تھی لائک ویل تم نے مجھے پکڑ لیا، آئی گیس میں اسے جانتی تھی، اوپس تم نے مجھے پکڑ لیا، اب تم کیا کرو گے، جو اکھاڑنا اکھاڑ لے۔ اور یہ بھی کہ وہ انویسٹیگیشن کے دوران بہت خوش اور ٹاکٹیو تھی۔ وہ انویسٹیگیٹرز کے ساتھ مسکرا اور ہنس رہی تھی اور اس طرح اس کا نام گگلنگ گرینی پڑ گیا اور وہ اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو مینیپولیٹ کرتی تھی۔ لیکن بعد میں نینی نے اس بات کا اظہار کر لیا کہ اس نے 11 لوگوں کا قتل کیا ہے، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی ساس، 2 بیٹیاں، 2 نواسے اور اپنے 4 شوہر۔ جب انویسٹیگیٹر اس سے ان سب کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے پہلی وجہ یہ بتائی پیسے۔ جن کا اس نے قتل کیا ان کو قتل کرنے کے پہلے اس کی لائف انشورنس پالیسی لی تاکہ ان کے مرنے کے بعد سارے پیسے نینی کے ہاتھ آئیں۔ نینی نے جب اپنے گرینڈ سن کا قتل کیا تو 2 منتھ بعد $500 بچے کی لائف انشورنس ملی۔ اس نے ڈوز کے نام پر 2 لائف انشورنس لے لی اور اس نے ایک اور وجہ بتائی اپنے 4 شوہروں کو مارنے کی۔ جیسا اس نے ناولز اور خوابوں میں دیکھا تھا وہ ویسے نہیں تھے، اس لیے وہ مارتی گئی جب تک اسے اپنے خوابوں کے مطابق نہیں ملا۔ لیکن باقیوں کو کیوں مارا یہ تو کلیریفائی نہیں کیا گیا، لیکن شاید وہ ان سے تنگ آ گئی تھی یا ان کی بھی انشورنس لی ہوگی۔
لیکن اسٹیٹ آف اوکلاہوما نے نینی کے خلاف دوست کی موت کا ہی چارج لگایا. ایون تو نینی نے سب کنونس بھی کر لیا تھا بٹ ان کو صرف دوست کا ثبوت ملا تھا, اس لیے انہوں نے صرف دوست کے قتل کا چارج لگایا. وہ 17 مئی 1955 کو گلٹی پائی گئی اور عمر قید کی سزا سنائی گئی. اسٹیٹ نے اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دی فیمیل ہونے کی وجہ سے. وہ 1965 میں اوکلاہوما اسٹیٹ کے ہاسپٹل وارڈ میں مر گئی تھی. سو فائنلی آج کیس یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. تو آج کا کوئی اچھا میسج تو نہیں تھا, بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایسے پاگلوں سے دور ہی رہنا چاہیے. میرے حساب سے تو وہ ایک پاگل عورت ہی تھی اور رپورٹ میں ایسا کوئی ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہ پاگل ہے, لیکن وہ خود بھی ایسا مان کے ہی سب کو مارتی تھی. سو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میرا یہ کیس کیسا لگا. Yeah.